السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 7-6 کی ایکسپوزیشن کریں گے، کیونکہ اس آیت کا سلسلہ پچھلی آیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو پچھلی آیت کا ایک ریکیپ، اس میں بنی اسرائیل کو یا یوں کہہ لیں کہ کرسچنز کو کہا یہ گیا کہ مسیح ابن مریم خدا نہیں تھا، مگر وہ صرف ایک رسول ہی تھا۔ یقیناً اس سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ اس کی ماں صدیقہ یعنی سچی تھی۔ وہ دونوں ماں بیٹا انسانوں کی طرح کھانا کھاتے تھے۔ تو پھر رسول کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ اے رسول تو دیکھ کیسے ہم ان کے لیے دلائل بیان کرتے ہیں، کہ ہم ان کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ وہ انسانوں کی طرح، یعنی جیسے تم کھانا کھاتے ہو وہ بھی کھانا کھاتے تھے۔ اگر وہ خدا ہوتے تو انہیں تو پھر کھانا کھانے کی یا جس طرح سے تم کام کرتے ہو دنیا میں اس کی ضرورت ہی نہیں تھی، جیسے کھانا کھانا، سونا، آرام کرنا، کام کرنا۔ تو وہ تو ان چیزوں سے بے نیاز ہوتے، لیکن وہ تمہارے ہی طرح جیسے انسانی ضروریات ہوتی ہیں وہ اپنی ضروریات کو پورا کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے وہ بے نیاز نہیں تھے، وہ خدائی منصب پر فائز نہیں تھے، خدا نہیں تھے۔ تو رسول سے یہ چیزیں کہہ کر کہا گیا کہ اے رسول دیکھو کہ ہم کس طرح دلائل بیان کرتے ہیں۔ تو اس کے باوجود وہ کہاں بہکے جاتے ہیں، کہاں پھیرے جاتے ہیں، یعنی حق سے پھر جاتے ہیں۔ کسی دلیل کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ کسی دلیل کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ یہ پچھلی آیت کے اندر بات ہوئی تھی۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں آج کی جو ہماری آیت ہے، سورہ المائدہ آیت نمبر 7-6۔ اب پچھلا جو منظر ہے، پس منظر، اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ یہاں پر جو چیز کہی گئی ہے اس کا اشارہ عیسیٰ ابن مریم کی طرف ہے کہ وہ خدا نہیں تھا۔ تو آیت کے الفاظ ہیں، رسول سے مخاطب ہو کر کہا جا رہا ہے، قل، اے رسول تو کہہ دے۔ کیا کہہ دے؟ اگلے الفاظ ہیں، اتعبدون من دون اللہ، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر محکومیت اختیار کرتے ہو؟ یہاں پر یہ چیز سمجھ لیں کہ اتعبدون، یہ جو عبد ہے اسی سے یہ لفظ نکلا ہے نا۔ عبد کا مطلب ہوتا ہے غلام، حکم کا غلام۔ تو کیا یہ رہا کہ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر محکومیت اختیار کرتے ہو؟ کس کی؟ آگے بتا رہا، کہتا ہے ما، اس کی جو، یہ جو ما ہے، یہ میں نے ٹرانسلیشن میں ما کو علیحدہ ایک لائن میں دیا ہوا ہے تاکہ بات سمجھ آئے کہ ما کا اشارہ کس طرف ہے۔ اس کی جو، آگے پھر وضاحت کر رہا ہے، کہتا ہے لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، تمہارے لیے نہ نقصان کا اختیار رکھتا ہے اور نہ ہی نفع کا۔ اب یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، جس کو وہ خدا مان رہے تھے۔ تو کہہ یہ رہا ہے کہ عیسیٰ کے پاس تو نہ نفع دینے کا اختیار تھا، نہ ہی نقصان دینے کا اختیار تھا۔ وہ تو عام انسانوں کی طرح کھانا بھی کھاتا تھا، تو تم اس کو خدا مانتے ہو اور اپنے زبان سے دعویٰ کرتے ہو کہ وہ ہمارا خدا ہے، اور زبانی دعویٰ یہ کہ تم اس کی عبادت کرتے ہو، یعنی اس کی محکومیت اختیار کرتے ہو۔
حالانکہ تمہیں تو اس کی محکومیت اختیار کرنی چاہیے تھی جو واقعی رب ہے، اللہ ہے، جو عیسیٰ ابن مریم کا بھی اللہ ہے، مریم کا بھی اللہ ہے، تمام انسانوں کا اللہ ہے، تمام کائنات کا کریٹر ہے۔ تمہیں تو چاہیے تھا کہ اس نے جو تمہاری بھلائی کے لیے، تمہاری اچھائی کے لیے جو اس نے قوانین ضابطے دیے ہیں، تو تم ان کے اوپر آتے، اس کے قوانین کی اتباع کرتے، اس کے قوانین کی محکومیت اختیار کرتے۔ گو انہوں نے عیسیٰ کی بھی محکومیت اختیار نہیں کی، زبانی دعویٰ ہے، جیسے ہمارے ہاں عشق رسول کے زبانی دعویٰ ہیں، زبانی دعویٰ جات کرتے ہیں وہ کہ ہم عاشق ہیں۔ دین میں تو عشق ہوتا ہی نہیں، دین میں رول آف لا ہوتا ہے، قانون اور اس کی پیروی، لا اور اس کو فالو کرنا، عشق نہیں ہوتا۔ لیکن چونکہ اس میں بہت منافع کے کاروبار ہیں مذہب کے، کہ وہ اس طرح کے سلوگن دے کر لوگوں کو گرویدہ بناتے ہیں اور پھر اپنی دکانداریاں چمکاتے ہیں۔ یہ چیز زمانہ قدیم سے چلی آ رہی۔ تو محکومیت اختیار کرنا اللہ کے قوانین کی، اس کو انہوں نے بنا دیا عبادت۔ عبادت بن گئی پوجا پاٹ، پرستش، ریچولز، ورشپ۔ تو عقیدہ یہ دے دیا کہ یہ کرنے سے اللہ خوش ہو جاتا ہے، حالانکہ اللہ کے اندر نہ انسانی جذبات ہوتے ہیں کہ وہ خوش ہو یا ناراض ہو یا غصہ ہو، وہ تو ان انسانی جذبات سے بالکل پاک ہے، وہ تو سبحان ہے، بہت دور ہے اس قسم کی چیزوں سے۔ لیکن مذہب میں ہوتا یہی ہے کہ لوگوں کو مغالطہ دیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں کہ یہ کچھ ریچولز یا ورشپ کی چیزیں ہیں، یہ کر لو اللہ خوش ہو جائے گا۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ انسان کی توجہ اپنی کریکٹر بلڈنگ کی طرف سے ہٹ جاتی ہے، وہ پھر جو چاہے جرائم کرتا چلا جائے، چند ریچولز یا چند ورشپ کی چیزیں وہ کر لے، نماز، روزہ، تسبیح، کوئی قربانی، تو وہ پھر اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بخش دیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو کنسپٹ ہے مذہب کا، اس سے کرائم ریٹ بڑھ رہا ہے ریلیجس سوسائٹیز کے اندر۔ یہ بڑی قابل غور بات ہے۔ لیکن جب کسی کو یہ عقیدہ دیا جائے کہ تم یہ عبادت کی چیزیں کر لو، یہ ورشپ ریچولز کر لو، تو تمہارے آج کے گناہ یا ایک سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو صحیح کرے؟ اس کو اخلاقیات سے پھر کیا واسطہ رہے گا؟ وہ تو جرم کرے گا یا جرائم کرے گا، سال بعد جا کے حج کا رہے گا، یا سال کے دوران عمرہ کا رہے گا۔ پیسہ تو اس کے پاس بہت ہے، جرائم سے کمایا ہوا، رشوت کا یا غبن کا پیسہ تو بہت ہے، کہاں رہے گا وہ اپنے آپ میں یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کو خوش کر لیا ہے۔ اب ایک اللہ اور بادشاہ میں کیا فرق رہا؟ بادشاہ کو بھی آپ کچھ چیز دے دلا کے یا اس کی مرضی کی بات کر کے اس کو آپ خوش کر لیتے ہیں، ایسے ہی اللہ کی پوجا پاٹ کر کے آپ نے اللہ کو خوش کر لیا۔ یہ چیزیں ضمنی طور پر یہاں پر آ گئیں، لیکن یہ سمجھنی بہت ضروری ہے۔ جو چیز ہم اپنے عقائد میں لے کر آگے ہیں نا، بالکل وہی چیز جیوز کے ہاں بھی تھی، کرسچن کے ہاں بھی تھی، اور ہے، اور آج ہم میں بھی ہے، بلکہ ان سے زیادہ ہے۔ تو چونکہ یہ اتعبدون کا لفظ آیا، تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس کی وضاحت کر دی جائے۔ تو اس آیت کا جو اصل مین جو تھیم ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کی محکومیت اختیار کرنا، کسی اور
انسان کی یا کسی اور نظام کی، دین سے ہٹ کر کسی اور نظام کی محکومیت اختیار نہیں کی جانی چاہیے، کیونکہ کوئی بھی انسان ہو، وہ کتنا ہی اعلیٰ و عرفہ کیوں نہ ہو، مرتبہ اور مقام کے لحاظ سے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو، نہ وہ نفع دینے کا اختیار رکھتا ہے، نہ وہ نقصان دینے کا اختیار رکھتا ہے، نہ اس کی یہ حیثیت ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر اس کی محکومیت اختیار کی جائے، یعنی اس کے کسی ذاتی حکم کی اتباع یا اطاعت کی جائے، یا اس کی کسی ذاتی مرضی یا منشا سے کوئی نظام تشکیل دیا جائے اور اس کے اوپر چلا جائے، بالکل نہیں۔ یہ ساری چیزیں اس آیت کے اندر آ رہی ہیں، دیکھنے میں تو ہم ایسے ہی پڑھ کے آگے گزر جاتے ہیں، لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ کتنی بڑے حقائق قرآن بیان کرتا ہے۔ اس لیے یہ جو قرآن فصیح و بلیغ کتاب ہے، یعنی کس انداز سے یہ حقائق کو سامنے لاتا ہے اور بات کو سمجھاتا ہے۔ آیت کا اختتام ہو رہا ہے واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ وہی ہے سننے والا، جاننے والا۔ اب ان الفاظ کے اوپر اس آیت کا اختتام ہو رہا ہے کہ تم جو کچھ بھی کرتے ہو، صحیح یا غلط، اللہ کے قانون مکافات کی نظر ہوتی ہے تمہاری ایک ایک حرکت، تمہارے ایک ایک فعل کے اوپر۔ تو یہ نہ سمجھنا کہ اس کو خبر نہیں ہوتی، وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے، پرفیکٹ نالج ہے اس کے پاس ہر چیز کا۔ تو تم اس کے قانون مکافات کو دھوکہ نہیں دے سکتے، نہ ہی تم اس کے قانون مکافات سے خود کو بچا سکتے ہو کہ اپنے کسی برے کام کا جو برا انجام ہے اس سے بچ جاؤ، ایسا نہیں ہوگا۔ اچھا کیا ہے تو اچھا انجام ملے گا، غلط کیا ہے، برا کیا ہے تو برا انجام ملے گا۔ قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔